اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام صوبیہ اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت دوم، سبق محنت کی عظمت۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ محنت کی عظمت، محنت کی عظمت کسے کہتے ہیں؟ محنت کی عظمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جسمانی صلاحیتوں کو پوری طاقت سے استعمال میں لا کر کوئی کام کرنا اور اسے ہلکا نہ سمجھنا۔ مطلب ہم کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی کام چھوٹا جو ہے یا بڑا نہیں ہوتا۔ اصل میں ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ اپنی جتنی بھی جسمانی صلاحیت کو پوری طاقت سے استعمال میں لا کر ہم نے کام کرنا ہے۔ اور اسلام میں ہاتھ سے کام کر کے روزی کمانے کی جو ہے نا بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برتری ہے، یہ خوبی ہے۔ محنت مزدوری کر کے روزی کمانے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے حد پسند فرماتا ہے۔ مطلب جو محنت کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں وہ محنت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اپنے بندے کو حلال روزی کی تلاش میں، مطلب جو حلال طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے پیسے کمانے روزی کمانی ہے، تو اس طریقے سے حلال روزی کی تلاش میں جب اللہ تعالیٰ نا اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ حلال روزی کی تلاش میں محنت کرتا ہے اور تکلیف اٹھاتا دیکھتا ہے کہ وہ تکلیف برداشت کرتا ہے۔ مطلب ہمیں جو جتنے بھی آپ کے پیرنٹس وغیرہ جو کام کرتے ہیں، درخت کے ساتھ تو پیسے نہیں لگے ہوتے نا، تو ان کو کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ پے جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنے بندے کو کہ وہ حلال روزی کی تلاش میں جو ہے نا محنت کر رہا ہے اور وہ تکلیف اٹھاتا ہے، جو دیکھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا محنت کا احترام سکھایا ہے کہ اور مزدور سے، اور جو لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، جو گھر وغیرہ بناتے ہیں، ان سے انصاف اور شفقت کا احساس دلایا ہے کہ ہمیں مزدوروں سے جو ہے انصاف اور ہمدردی اور شفقت کا جو ہے نا احساس کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت کی ادائیگی پر خدمت لینے کی اجازت، جو ہمارے سرونٹس وغیرہ ہوتے ہیں جنہیں ہم مطلب اپنے کام کرنے کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں اور اس کے بدلے ہم جو ہے وہ ان کو پیسے دیتے ہیں، تو اجرت کی ادائیگی پر تو ہمیں ان کو جو ہے وہ پیسے جو دیتے ہیں ہم ان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کا پسینہ جو ہے نا خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ اب دیکھیں مزدور ہیں، وہ کتنی مشکل سے کام کرتے ہیں، تپتی دھوپ میں، اور کتنا مشکل کام ہوتا ہے اور بہت سخت کام ہوتا ہے، تو مطلب ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، تو دیکھیں پسینہ خشک ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے، تو مزدور کی جو پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہم نے کیا کرنی ہے، اس کی مزدوری جو ہے نا وہ اس کو دے دینی ہے، اس کی جو اجرت ہے یا جتنے پیسوں پر ہم نے اس کو ہائر کیا ہے کہ اتنے پیسے پر اس نے کام کرنا ہے، تو ہم اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہم نے اس کی مزدوری اس کو جو ہے وہ دے دینی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی عظمت پر جو ہے نا محنت کی عظمت پر بہت زور دیا ہے کہ محنت میں ہی بڑائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کبھی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں، کہ مطلب کوئی بھی آپ کو کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی کہ آپ اپنے ہاتھ سے ہیزیٹیشن آپ کو نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود ہی آگ جلاتے، لکڑیاں اکٹھی لے کر آیا کرتے تھے، فرش پر جھاڑو لگا دیتے، گھر کی صفائی کر لیا کرتے، اپنی بکریوں کا دودھ جو ہے وہ دھوتے، کپڑا یا جوتا جو ہے وہ پھٹ جاتا تو خود ہی مرمت جو ہے وہ کر لیتے، مطلب خود پیوند لگا لیتے، مطلب آپ وسلم اپنا جو کام ہے وہ خود کرتے تھے، مطلب آپ کو اپنا کام کرنے میں کوئی بھی کسی جو ہے ہچکچاہٹ جو ہے وہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، جب مسلمان جو ہے نا مسلمان جو ہے نا پہلے مکہ میں رہتے تھے، اور مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا کافر رہتے تھے، اور وہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ تنگ کرتے تھے، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تو مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، ان کو عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، تو مسلمان جو ہے نا ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جو ہے نا مسلمان جو ہے وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ ہجرت کا مطلب ہے کہ اپنا گھر بار یا وطن جو ہے نا سب کو چھوڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تو مسلمان جو ہے وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ تو جب آپ مدینہ گئے تو جب آپ نے مدینہ ہجرت کی نا، تو مسجد قباء کی تعمیر جو ہے نا شروع ہوئی۔ جب آپ مدینہ گئے ہجرت کر کے، تو مدینہ میں آپ نے مسجد قباء کی تعمیر، مطلب اس کو بنانے کا کام شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اور دیگر آپ نے خود جو ہے نا اس
مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اور دیگر صحابہ اور جو اس کے علاوہ جو بہت سے صحابہ کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا اینٹیں اور گارا اٹھایا۔ گارا کہتے ہیں کہ وہ جو گھاڑا کیچڑ نہیں ہوتا، وہ جو گوندی ہوئی مٹی ہوتی ہے جس سے اینٹیں بنتی ہیں، اسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ، صحابی انہیں کہتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جو حضرت وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، تو آپ نے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ جو ہے مسجد کی تعمیر میں جو ہے وہ حصہ لیا۔ اب جنگ خندق، جنگ مطلب لڑائی کو کہتے ہیں کہ لڑائی، اور یہ لڑائی جو تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان تھی۔ تو جب جنگ خندق کے موقع پر نا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی میں جب خود بھی حصہ لیا۔ خندق کیسے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو اپنے وطن مدینہ کے دفاع کے لیے تھی، اپنے وطن مدینہ کے بچاؤ کے لیے تھی، حفاظت کے لیے تھی۔ تو مدینہ کے طرف جو ہے نا وہ زمین کا جو ہے وہ گہرا گڑھا جو ہے نا وہ کھودا گیا، جسے خندق کہتے ہیں۔ تو خندق کی کھدائی میں آپ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود حصہ لیا، اور خندق کی کھدائی کے دوران ایک جگہ جو ہے نا ایک ایسا بھاری پتھر آیا جو صحابہ رضی اللہ عنہ سے ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال جو ہے نا ہاتھ میں لی۔ کدال کہتے ہیں کہ زمین کھودنے کا جو ہے نا ایک نوکدار اوزار یا ایک آلہ، کہ جیسے زمین کھودنے جاتی ہے، نوکیلا ہوتا ہے وہ، اور زوردار ضرب لگا کر مطلب وہ لگا کر پتھر کو کیا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور کھدائی میں آنے والی مشکل کو آپ نے کیا کر دیا، آسان کر دیا۔ مطلب آپ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر آپ نے جو ہے وہ ہر کام کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہاتھوں سے محنت کر کے کمائی کرنے والے کو بہت پسند کرتے تھے، جو مطلب جو لوگ روزی محنت کر کے جو ہے ان کو کمائی ملتی ہے، پیسے کماتے ہیں، تو ان کو آپ جو ہے بہت پسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے نا ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا، تو صحابی جو تھے نا رضی اللہ عنہ کا ہاتھ جو ہے نا بہت سخت اور مضبوط تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے کام کے بارے میں پوچھا، تو صحابی نے بتایا کہ وہ پتھر توڑ کر اپنی روزی کماتا ہے۔ روزی کمانے کا بھی تو مختلف طریقے ہیں نا، اب ہر بندہ جو پیسے کمانے کے مختلف ذرائع، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کسی کا اپنا کاروبار ہے، تو مختلف طریقے سے جو ہے وہ روزی کمائی، مطلب پیشے مختلف ہیں جن سے جو ہے وہ روزی کمائی جاتی ہے، پیسے کمائے جاتے ہیں۔ تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ وہ پتھر توڑ کر جو ہے اپنی روزی کماتا ہے، تو ایسا کام کرنے کی وجہ سے نا اس کے ہاتھ جو ہیں وہ سخت ہو گیا۔ مطلب یہ جو مزدور کا جو کام ہوتا ہے، جو ہم گھر بنانے کا ہم لگ رہا ہے کہ بہت آسان ہے، لیکن وہ کام جو ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مزدور کو جو کام وہ پوری مطلب گرمیوں میں تپتی دھوپ میں باہر کام کرتے ہیں، اور اتنا مشکل کام، اتنا بوجھ اٹھاتے ہیں، تو ایسا کام کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے جو ہاتھ وہ ہو گئے تھے، سخت ہو گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ عنہ کی محنت کی جو ہے وہ تعریف کی، اور اس کے ہاتھوں کو آپ نے کیا کیا، پیار سے چوم لیا۔ تو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت سے کمائی کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، ترجمہ محنت سے کمائی کرنے والا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ مطلب کوئی بھی کام جو ہے نا وہ حقیر نہیں ہے، یا کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ کام کرنا ہے، اور کام کے بدلے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، محنت میں عظمت ہے، یا محنت کی میں جو ہے وہ عظمت ہے، محنت میں بڑائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو سفید پوش لوگ ہیں، یا پھر جو کہہ سکتے ہیں کہ محنت کرتے ہیں، جو صرف لوگوں کے ہاتھ جو ہے آگے جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ ہم خود کمائیں، اپنی جسمانی صلاحیتوں کو جو ہے نا وہ پورے استعمال میں لا کر ہمیں کام کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں دوسروں کے آگے جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے چاہیے۔ اب ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اب ہم صحابہ کرام رضی اللہ، صحابہ کہتے ہیں کہ جو حضرت وسلم کے صحابہ نہیں بلکہ ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ جتنے بھی نبی تھے تو وہ کیا قسم کا کام کرتے تھے، یا کون سا کہ جو ہے وہ کام کرتے تھے، روزی کمانے کا کیا ذریعہ تھا۔ جتنے بھی انبیاء کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، تو انبیاء کرام علیہ السلام، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور سب سے پہلے نبی جو تھے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو انبیاء کرام جتنے بھی نبی تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے تھے، انہوں نے اپنے اپنے حالات کے مطابق مختلف کام کر کے جو ہے نا روزی کمائی۔
حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، مطلب کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام تھے وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، مطلب لکڑی کا کام کرتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ کپڑے سیتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ تجارت کرتے تھے۔ تجارت کا مطلب ہے کہ اشیاء کو، چیزوں کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ جو ہے نا فروخت کرنا یا بیچنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ لوہے کا کام کرتے تھے، انہیں مختلف آلات بنانے میں کمال حاصل تھا۔ حضرت ابراہیم جو ہے وہ خلیل اللہ علیہ السلام جو ہے وہ گلہ بانی اور کاشتکاری کرتے ہیں۔ گلہ بانی کہتے ہیں کہ مطلب انہوں نے جانور رکھے ہوتے چرواہا، مطلب ان کے نگران، اور کاشتکاری کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے گلہ بانی کی، گویا ہاتھ کی کمائی سے روزی حاصل کرنا جو ہے نا وہ انبیاء کرام کی سنت ہے، مطلب طریقہ ہے کہ مطلب انہوں نے بھی جو ہے وہ اس طریقے مطلب پیشے اپنائے، مختلف جو ہے وہ محنت کرتے تھے۔ اب ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا پڑھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ پہلے جو خلیفہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پیشہ جو تھا وہ تجارت تھا۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو ہے بہت بڑا کاروبار تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے جو تجارتی قافلے تھے وہ مکہ مکرمہ سے دیگر علاقوں تک جاتے تھے۔ چوتھے خلیفہ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ محنت اور مزدوری کرتے تھے، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ جو تھیں وہ تجارت کرتی تھیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد انصار صحابہ کرام نے جب مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اپنے کاروبار میں حصہ دار بنانے کی دعوت دی تو انہوں نے ان پر منحصر کرنے کے بجائے جو ہے وہ خود کام کرنے کو ترجیح دی۔ مطلب یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد اب ہجرت کر کے جو مسلمان گئے تھے نا مکہ، تو مکہ سے جو مسلمان مدینہ گئے تھے تو ان کو مہاجرین کہتے ہیں، جو مدینہ میں رہنے والے جو مسلمان تھے ان کو انصار کہتے ہیں، مطلب مدد کرنے والے۔ تو مدینہ میں جو رہنے والے انصار صحابہ کرام نے نا جب مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تو ان کو اپنے کاروبار میں نا اگر کسی کا اگر ایک باغ تھے تو 2 باغ تھے تو انہوں نے ایک باغ جو ہے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ تو اگر ان کا کاروبار تھا تو انہوں نے نا اپنے کاروبار میں حصہ دار بنانے کی کوشش کی، آپ دعوت دی تو انہوں نے نا مہاجر جو تھے ہجرت کر کے آئے تھے، خالی آتا ہے تو ان کے پاس کچھ تھا تو کچھ نہیں، تو انہوں نے نا ان پر منحصر ہونے کے بجائے کیا کہ خود کام کرنے کو جو ہے نا وہ ترجیح دی۔ تو محنت کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ محنت کرنے والے کسی کے محتاج نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور محنت کرنے سے کیا ہوتی ہے؟ خوشحالی آتی ہے۔ محنت کرنے سے خودداری قائم ہوتی ہے، مطلب احساس ذمہ داری، احساس ذات جو ہے وہ جو ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے۔ محنت سے جو ہے وہ عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے، مطلب خودداری اور غیرت مندی میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ محنت کرنے والا جو ہے نا وہ غرور و تکبر سے دور رہتا ہے۔ محنت سے جو ہے وہ آپ کی صحت اچھی رہتی ہے۔ اب اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، پورے دن فارغ بیٹھے رہیں گے تو آپ بیمار ہی رہیں گے اور سستی رہیں گے۔ تو محنت سے جو ہے وہ معاشرہ کیا کرتا ہے؟ ترقی کرتا ہے۔ اب ہم اس چیپٹر کی جو ہے وہ مشق کرتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ قبا، کام، چوم، تعریف پسند۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کبھی اس ہچکچاہٹ جو ہے محسوس نہ کی۔ مسجد قباء کی تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اور گارا اٹھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے محنت کر کے کمائی کرنے والے کو بہت پسند کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ عنہ کی محنت کی تعریف کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو پیار سے چوم لیا۔ یہ جو خالی جگہ پر کریں اور درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں یا میچ دا کالم ہے، یہ آپ نے بک ورک چاہیے، بک پہ ہی کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سوالوں کے جواب ہیں یہ آپ نے جو ہے نا سوالوں کے جواب یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ کرنے ہیں، کاپیز پہ کرنے ہیں۔ تو مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آگ جلاتے، فرش پر جھاڑو دیتے، اپنی بکریوں کا دودھ دوتے، کپڑا یا جوتا پھٹ جاتا تو خود ہی مرمت کر لیتے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا؟ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مسجد قباء کی تعمیر شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر میں حصہ لیا اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اور گارا اٹھایا۔ کس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت پتھر کو توڑا؟ جنگ خندق کی کھدائی کے دوران ایک جگہ ایسا بھاری پتھر آیا جو صحابہ رضی اللہ عنہ سے ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کدال ہاتھ میں لی
اور زوردار ضرب لگا کر پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کھدائی میں آنے والی مشکل کو آسان کر دیا۔ صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سخت اور مضبوط کیوں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کام کے بارے میں پوچھا تو صحابی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ پتھر توڑ کر اپنی روزی کماتا ہے، ایسا کام کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ جو ہیں وہ سخت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ عنہ کی محنت کی تعریف کی اور اس کے ہاتھوں کو پیار سے چوم لیا۔ محنت سے کمائی کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ محنت سے کمائی کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت سے کمائی کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، کہ ترجمہ محنت سے کمائی کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ مسجد قباء کہاں ہے؟ مدینہ میں۔ محنت سے کمائی کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دوست۔ کس مسجد کی تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کام لیا؟ مسجد قباء۔ کس جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدائی میں حصہ لیا؟ تو یہ ہے جنگ خندق۔ صحابی رضی اللہ عنہ کیا مزدوری کر کے روزی جو ہے وہ کماتے تھے؟ پتھر توڑ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو کیوں چوم لیا؟ محنت سے کمائی کرنے کی وجہ سے۔ حصہ الف کو حصہ بے سے ملائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اپنی بکریوں کا دودھ دوتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بہت سخت اور مضبوط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ہاتھ میں لی اور پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ جو ہے وہ ہجرت کی۔ محنت سے کمائی کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق جو ہے سمجھ آئے ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔